لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللہ رب العزت جل وعلا کی حمد و ثنا اور حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ رب العزت کا کروڑا مرتبہ شکر کہ خالق کائنات جل جلالہ نے اس بابرکت دن اپنے حضور حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول اور منظور فرمائے اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر اس کے لیے احسان عظیم ہے کہ اس رب کائنات نے ہمارے دلوں کو نور ایمان سے منور فرمایا ہے، ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے، اور ایک مسلمان کے لیے اس کا ایمان اس کی سب سے قیمتی شے ہوتی ہے،
پر اس کی آخرت کی کامیابی کا دار و مدار ہے۔ اگر کسی کا ایمان درست ہے، ایمان سلامت ہے، اور اسی ایمان کی سلامتی کے ساتھ، ایمان کی درستگی کے ساتھ اگر کوئی مسلمان اس دنیا سے چلا جائے تو یہ اس کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور آخرت میں نجات کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اعمال میں کمزوری، عبادات میں کمزوری، یہ اگر اللہ رب العزت اپنی رحمت سے چاہے تو معاف کر سکتا ہے، لیکن اگر ایمان ہی سلامت نہ رہا، ایمان ہی دنیا سے ساتھ نہ گیا، تو پھر چاہے کسی شخص کے اعمال کتنے ہی زیادہ اچھے کیوں نہ ہوں دنیا میں، اعمال چاہے کتنے ہی زیادہ احسن کیوں نہ ہوں دنیا میں، اگر ایمان کی سلامتی سے اس دنیا سے نہیں گیا تو آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ، کوئی کامیابی، کوئی آسائش نہیں۔ تو آخرت کی کامیابی ایمان کی سلامتی سے، ایمان کی درستگی کے ساتھ مشروط ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ فرمائے، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور ایمان کی سلامتی کے لیے ایمان کے درست ہونے کے لیے کہ اگر کوئی مسلمان یہ جاننا چاہتا ہے، یہ سمجھنا چاہتا ہے کہ میں جس طریقے پر چل رہا ہوں، میں جس طرز کی زندگی گزار رہا ہوں، میں اپنے جو شب و روز جس انداز سے گزار رہا ہوں، آیا یہ اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہے بھی یا نہیں؟ یہ جو میرا نظریہ ہے، جو میری فکر ہے، جو میری سوچ ہے، اسلام کے لحاظ سے، اللہ رب العزت کی ذات کے لحاظ سے، اللہ تعالیٰ کی صفات کے لحاظ سے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے لحاظ سے، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابوں کے لحاظ سے، انبیاء کرام علیہ السلام کے حوالے سے جو میری سوچ اور فکر ہے اور جو میرا عمل ہے عبادات کے لحاظ سے، آیا یہ درست بھی ہے یا نہیں، صحیح بھی ہے یا نہیں؟ اس کے لیے پیمانہ کیا ہے؟
کہاں اپنے آپ کو دیکھا جائے کہ میرا عمل وہ دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہے یا منافی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کتاب ہدایت ہے، اس میں کوئی دوسرا کلام نہیں۔ ہر ایک انسان کے لیے قرآن مجید فرقان حمید زندگی کے ہر دور میں، زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر موڑ پر قرآن مجید فرقان حمید ہر ایک انسان کے لیے رہنمائی کا سامان ہے، ہدایت کا سامان ہے۔ اور حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ، نبی کریم علیہ السلام کی زندگی، آپ کے شب و روز، آپ کا عمل مبارک اور آپ کا طریقہ اقدس، یہ ایک مسلمان کے لیے بہترین دستور حیات ہے، بہترین نمونہ جسے اللہ رب العزت نے بہترین نمونہ قرار دیا کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی کو پرکھنا چاہتا ہے، اپنے عمل کو پرکھنا چاہتا ہے کسی پیمانے پر کہ میرا یہ طرز عمل، میری زندگی، میرا شب و روز، میرا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، میرا کھانا پینا، میرا کاروبار، میری تجارت، میری ازدواجی زندگی، میری معاشی زندگی کیا اسلام کے مطابق ہے؟ تو اس کے لیے بہترین نمونہ کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی ذات پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ انسان کو نبی کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ، آپ کی حالات زندگی پر نظر کرنی پڑے گی کہ ہمارا عمل اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، اس میں کتنی مطابقت ہے اور کتنی جو ہے وہ مخالفت ہے۔ تو انسان پر یہ حقیقت روشن ہو جائے گی کہ اس کا عمل کتنا اسلام کے مخالف ہے اور کتنا اسلام کے رستے پر ہے۔ پھر نبی کریم علیہ السلام کے بعد آپ کے اصحاب، جنہوں نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست تربیت حاصل کی، جنہوں نے براہ راست رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھا، دین اسلام کی تعلیمات سیکھی، ان سے زیادہ اسلام کو سمجھنے والا، ان سے زیادہ اسلام پر عمل کرنے والا دنیا میں شاید کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اسی لیے بعد میں آنے والوں کے لیے عمل کے لحاظ سے،
زندگی گزارنے کے لحاظ سے اور نبی کریم علیہ السلام سے وابستگی اور تعلق کے قائم کرنے کے لحاظ سے صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگی اور آپ کا طرز عمل یہ مسلمان کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ حضور علیہ السلام کی زندگی اور حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ کو دیکھنے کے بعد پھر کسی کی کیا ضرورت ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ سرکار علیہ السلام کی زندگی، آپ کی حیات طیبہ یہ بہترین نمونہ ہے ہر ایک مسلمان کے لیے۔ لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان آپ کا بھی طرز عمل اس لیے کہ وہ بھی سرکار علیہ السلام کی تعلیمات کے ہی مطابق ان کی زندگی تھی۔ وہ ایک لمحہ بھی سرکار علیہ السلام کی دی ہوئی تعلیمات کے خلاف کرنے کا وہ سوچتے بھی نہیں تھے۔ وہ حضور علیہ السلام کی سکھائی ہوئی، بتائی ہوئی تعلیمات کے مخالف اپنی زندگی گزارنے کا وہ تصور بھی نہیں کرتے تھے۔ اسی لیے مسلمانوں کے لیے، یعنی بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے، حضور علیہ السلام کے صحابہ یہ بھی ہدایت کا سامان ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم، یہ جو میرے صحابہ ہیں یہ ستاروں کی مانند ہیں، یہ ستاروں کی مانند ہیں۔ ستاروں کی مانند کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ آج کل تو زمانہ جدید ہو گیا، دنیا بھر کا نقشہ بن گیا، کس کو کہاں جانا ہے، اپنی منزل پر پہنچنا ہے، نقشے سے مدد لے سکتا ہے کہ میں نے فلاں جگہ پہنچنا ہے تو نقشے کی مدد سے وہاں پہنچ سکتا ہے، آسانی کے ساتھ اپنی صحیح منزل پر پہنچ سکتا ہے۔ لیکن وہ زمانہ ایسا تھا کہ جب لوگ ستاروں سے رہنمائی لیتے تھے، ستاروں کے ذریعے اپنی منزل کا تعین کرتے تھے کہ ہم نے کس سمت جانا ہے، تو وہ ستاروں کے ذریعے دیکھتے تھے کہ ہم نے کہاں سے گزرنا ہے اور کہاں تک اپنی منزل تک کس طرح پہنچنا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا میرے جو اصحاب ہیں یہ ستاروں کی مانند ہیں، ان کے پیچھے اگر چلو گے، ان کے طریقے کو اپناؤ گے، ان کی طرز زندگی کو اپناؤ گے تو یقیناً جو مسلمان کا ایک مقصود ہے کہ اسے اپنی منزل یعنی بارگاہ الہی تک پہنچنا ہے، تو یقیناً تم ان کے پیچھے چلتے ہوئے بارگاہ الہی تک ضرور پہنچ جاؤ گے۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ وہ ہر لحاظ سے مسلمانوں کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، رول ماڈل ہے کہ ان کا جو طرز عمل چاہے وہ عبادات کے لحاظ سے ہو، وہ معاملات کے لحاظ سے ہو، یا حضور علیہ السلام سے عقیدت، محبت، جانثاری، وفاداری اور آپ سے والہانہ وابستگی کے لحاظ سے ہو، یہ حضور علیہ السلام کے صحابہ کا طرز عمل ہر لحاظ سے انسان کے لیے بہترین نمونہ ہے۔
اس لیے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان وہ واحد جماعت ہے کہ جنہوں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عبادات اپنی جگہ، معاملات اپنی جگہ، لیکن جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے جو انہوں نے عقیدت اور محبت کا جو والہانہ انداز اپنایا نا، یہ بھی انسانوں کے لیے، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کیسی محبت ہے، کیسی عقیدت ہے۔ ہم تو صرف زبانی دعوے کرتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، ہمارا صرف زبانی دعویٰ ہے۔ وہ جماعت ایسی تھی کہ جس نے عملی نمونہ امت کو پیش کیا۔ جب بدر کا معاملہ ہونے لگا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو جمع کیا، ان میں انصار بھی تھے، مہاجرین بھی تھے۔ انصار وہ صحابہ کے جو مدینے کے رہنے والے تھے، مہاجرین وہ جو حضور کے ساتھ مکے سے مدینے تشریف لائے تھے۔ ظاہر بات ہے کہ اسلام کا شروع کا زمانہ ہے، تاریخ بتاتی ہے کہ مسلمان تعداد میں بڑے تھوڑے، لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے یہ کہا، صحابہ کرام علیہم رضوان سے، کہ اللہ تعالی نے جہاد کا حکم دیا ہے، جنگ کا حکم دیا ہے کافروں سے، مشرکوں سے، جنگ میں ظاہر بات ہے قتال بھی ہے، جان لینی بھی پڑے گی، جان دینی بھی پڑے گی۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اصل جو مشورہ تھا وہ تو انصار سے کرنا تھا، مہاجرین تو پہلے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے سب کچھ چھوڑ چکے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مکے سے مدینہ منورہ تشریف لائے تھے تو وہ تو پہلے ہی سب کچھ مکے میں چھوڑ چکے تھے۔ اصل تو معاملہ انصار کے ساتھ تھا، ان کو اعتماد میں لینا تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، مشورہ لیا ان سے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے یہ بات کہی، جہاد کی، جنگ کی، صحابہ کرام علیہم رضوان اگرچہ بہت تھوڑے تھے، لڑنے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، کھانے پینے کی بھی بڑی قلت تھی، بڑے کمزور حالات میں تھے، لیکن اس وقت بھی انصار صحابہ کھڑے ہو کر یہ کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ حکم فرمائیں تو ہم دریاؤں میں بھی گھوڑے اتار دیں گے۔ حالانکہ دریاؤں میں گھوڑے اتارے نہیں جاتے، لیکن یہ حد سے آگے بڑھ کر حضور کو یقین دلانا تھا کہ ہم نے جو آپ سے ہجرت سے قبل بیعت کری تھی وہ صرف امن کے حالات پر نہیں کری تھی کہ آپ صرف مدینے آ جائیں، ہمیں نماز پڑھائیں، ہمیں روزہ سکھائیں، ہمیں حج سکھائیں، ہمیں زکوٰۃ کی تعلیم دیں، ہمیں یہ سارے عبادات سکھائیں، امن اور سکون کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ یہ بیعت صرف اس چیز پر نہیں تھی، بلکہ حالات کیسے بھی ہوں ہم آپ کے ساتھ، آپ سے بڑھ کر آپ کے ساتھ ہم کھڑے ہیں۔ حالانکہ ابھی کوئی ایسی تربیت بھی جہاد کی نہیں ہوئی تھی،
حالانکہ ابھی کوئی اتنا وقت بھی نہیں گزرا تھا، سال بھر گزرا تھا مدینہ منورہ آئے حضور کو، کوئی جہادی تربیتی نشستیں بھی نہیں ہوئی تھی، لیکن یہ سارا کا سارا اظہار صحابہ کرام علیہم رضوان کا حضور علیہ السلام سے عقیدت، محبت، جانثاری اور حد سے زیادہ وفاداری کا اظہار تھا کہ ہم ہر حال میں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، حالات چاہے کچھ بھی ہوں، حالات کچھ بھی ہوں۔ اور پھر یہ صرف زبانی نہیں تھا کہ صرف جذبات میں آ کے کہہ دیا کہ حضور آپ حکم کریں تو ہم دریا میں بھی گھوڑے اتار دیں گے، یہ صرف زبانی دعویٰ نہیں تھا، بلکہ اس کے بعد عملی مظاہرہ بھی کیا، اس کو عملی جامہ بھی پہنایا کہ بے سر و سامانی کے عالم میں چل پڑے میدان جہاد میں، حالانکہ نہ لڑنے کے لیے ہتھیار ہے، نہ کھانے پینے کے لیے خوراک ہے، نہ سواری کے لیے کوئی وافر جانور ہے، سواریاں ہیں، نہ کچھ ساز و سامان ہے، لیکن اللہ رب العزت کی ذات پہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر بھروسہ سب سے زیادہ تھا، اور اسی بھروسے وہ صحابہ میدان میں اتر گئے تھے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ان کی مدد کے لیے اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے فرشتے اتار دیے، ہم نے فرشتے اتار دیے۔ میدان بدر میں صحابہ کرام علیہم رضوان کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتوں کو نازل فرمایا، اور اس وقت فرشتوں نے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح و نصرت عطا فرمائی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے اس کو بیان فرمایا۔ اب یہاں ایک اور چیز بھی بتاتا چلوں، بدر میں رب ذوالجلال نے فرشتوں کو اتارا، فرشتوں نے وہاں قتال بھی کیا، کافروں سے جنگ بھی کری، مسلمانوں کے ساتھ تلواریں بھی چلتی تھی، کافر کٹ کٹ کے گرتے بھی تھے، اور رب ذوالجلال کا فرمان بھی ہے کہ ہم نے فرشتوں کو اتارا، فرشتوں کے ذریعے مدد کی، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی مدد تھی، اللہ رب العزت کی مدد تھی۔ حالانکہ میدان میں فرشتے اترے تھے، میدان میں عملی طور پر فرشتوں نے کام کیا تھا، رب فرما رہا ہے کہ اللہ رب العزت کی مدد تھی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فرشتے کوئی اپنی مرضی سے آ گئے تھے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فرشتے بغیر کسی کی اجازت کے آ گئے تھے، اگرچہ وہاں عملی طور پر مدد فرشتوں کی تھی، لیکن پیچھے طاقت اور قوت رب ذوالجلال کی تھی، حکم رب ذوالجلال کا تھا، حکم اللہ رب العزت کا تھا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ مدد کس کی طرف سے تھی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی۔ مدد کس کی تھی؟ اللہ رب العزت کی تھی، اس لیے کہ اللہ نے فرشتوں کو بھیجا تھا، اللہ نے فرشتوں کو یہ حکم فرمایا تھا، اللہ نے فرشتوں کو یہ توفیق دی تھی کہ تم جاؤ اور مسلمانوں کی مدد کرو۔ تو ان فرشتوں کی مدد، کس کی مدد ہوئی؟
اللہ کی مدد ہوئی۔ یہی بات ہے سمجھنے کی، یہی بات ہے سمجھنے کی کہ فرشتے اپنی مرضی سے، اپنی ذاتی توفیق سے کسی کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ فرشتے تو کیا، انبیاء کرام علیہ السلام جو مخلوقات میں سب سے افضل اور اعلیٰ مخلوق ہیں، رب ذوالجلال نے انہیں بے پناہ مراتب اور مقام عطا فرمائے، لیکن وہ بھی اپنی ذاتی حیثیت سے کسی کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ اپنی ذاتی حیثیت سے کسی کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ ہاں، جتنی بھی مدد کرتے ہیں وہ سب کس کی بتا سے کرتے ہیں؟ بولو نا یار، اللہ رب العزت، رب ذوالجلال جس کو توفیق دیتا ہے وہ پھر کسی کی داد رسی کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت جب کسی کو توفیق دیتا ہے، کسی کو عطا کرتا ہے، تو پھر وہ کسی دوسرے کی مدد کر سکتا ہے۔ یہ رب کی عطا پر منحصر ہے۔ کوئی شخص اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے، یہ سوچ رکھے، یہ فکر رکھے کہ رب کے دیے بغیر کوئی اگر کر سکتا ہے، تو یہ عقیدہ مشرکانہ ہے، یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے۔ ہمارا مسلمانوں کا یہ عقیدہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کی داد رسی کر سکتے ہیں تو وہ اللہ کی عطا سے کر سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں۔ وہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے، اللہ کے دیے ہوئے علم سے، اللہ کے دیے ہوئے عطا سے وہ عرش کی خبریں امت تک پہنچاتے رہے، وہ جنت دوزخ کی خبریں امت تک پہنچاتے رہے۔ آپ نے کبھی جنت دیکھی؟ نہیں دیکھی، ہم نے نہیں دیکھی۔ آپ نے کبھی دوزخ دیکھی؟ نہیں دیکھی، ہم نے نہیں دیکھی۔ آپ نے کبھی جبریل کو دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ ہم نے کبھی اللہ رب العزت کو دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ ہم نے کبھی آسمانوں کو دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ لیکن ایمان سب ہے، اللہ کی ذات پہ ایمان سب کا ہے نا۔ کوئی ریڑھی والا بھی ہو، سبزی بیچنے والا، جس کو عبادات کا بھی نہ پتا ہو لیکن اللہ کی ذات کا اس کو بھی پتا ہوگا۔ اور سورس کیا ہے، ذریعہ کیا ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ وہ اللہ ہے اور وہ ایک ہے نہیں ہے سمجھ۔ تو یہ رب کی عطا ہے، اللہ نے انہیں یہ عطا کی کہ انہوں نے رب کے فرشتوں کو بھی دیکھا، رب کے عرش کو بھی دیکھا، خود رب ذوالجلال کو بھی دیکھا، اور پھر امت کو بتایا کہ وہ اللہ ایک ہے اور وہ وحدہ لا شریک ہے۔ انہوں نے جنت کو بھی دیکھا اور پھر امت کو بتایا کہ جنت ہے اور بڑے انعام و اکرام کی جگہ ہے۔ انہوں نے جہنم کو بھی دیکھا اور پھر امت کو بتایا کہ جہنم ہے اور بڑی سخت جگہ ہے۔ یہ سب رب کی عطا ہے۔ تو اللہ رب العزت جس کو چاہتا ہے اپنی ان صفات کا مظہر بنا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے یہ عطا کر دیتا ہے۔ یہ سب رب ذوالجلال کی عطا پر منحصر ہے۔ اس کی عطا کے بغیر کائنات کے اندر کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ عقیدہ ذہن میں رکھیے گا، اس لیے کہ
امت اسی پر بٹ جاتی ہے، ہمارے درمیان اسی پر اختلاف پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ جو مسلمانوں میں جو حصے بکھرے ہو گئے نا، یہ انہی غلط فہمیوں کی بنا پر ہو گئے، انہی چیزوں کی بنا پر ہو گئے۔ عام مسلمان نے اسلام کا صحیح نظریہ، صحیح فکر سمجھی ہی نہیں، اور دیکھا دیکھی عمل شروع کر دیا۔ اب جب عمل شروع کیا تو اس میں بہت ساری گڑبڑیں اور بہت ساری خرابیاں پیدا کر دی، اور نام اس کو کیا دیا؟ اسلام کا نام اس کو کیا دیا؟ دین کا۔ اور پھر وہ دین دیکھا دیکھی کرتے 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 وہ ایک معاشرے کے اندر ایک عام رواج بن گیا۔ لیکن اگر انہی طریقوں کو، انہی اندازوں کو، انہی سلسلوں کو اگر پرکھا جائے اسلامی تعلیمات پر، تو ان کا کوئی بھی تصور اسلام میں نہیں ملتا۔ یہ ایک المیہ اب بن گیا ہے ہمارے یہاں، اور یقینی طور پر وہ کہتے ہیں نا کہ جب بیل مڑھیر چڑھتی ہے تو چڑھتے اگر اسے توڑ دیا جائے، کاٹ دیا جائے تو وہ نقصان کم کرتی ہے، اور اگر کوئی بیل مڑھیر چڑھ جائے تو پھر ممکن ہے کہ وہ بیل اپنے ساتھ بہت کچھ لے جاتی ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ تو ہمارے یہاں بھی کچھ مسلمانوں میں ایسا ہی ہوا، ایسا ہی ہوا کہ ہم نے جو غیر ضروری چیزیں تھیں ان کو اپنے اوپر اتنا لازم پکڑ لیا کہ اب صرف اسی کو ہی لوگوں نے دین سمجھ لیا، اور جو حقیقی معنوں میں دین تھا وہ کہیں بہت پیچھے لوگوں کی سوچوں میں رہ گیا، بہت پیچھے لوگوں کی سوچوں میں رہ گیا۔ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، ہم حضور علیہ السلام سے عقیدت اور محبت کا اظہار کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے نبی کے اصحاب سے عقیدت اور محبت کا اظہار کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں سے عقیدت اور محبت کا اظہار کرتے ہیں، ہم رب ذوالجلال کے اولیاء کاملین سے عقیدت اور محبت اور وابستگی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن عملی نمونہ کہیں بھی نہیں ہے، عملی نمونہ کہیں بھی نہیں ہے، عمل کچھ بھی نہیں ہے، صرف زبانی دعوے ہیں، صرف زبانی دعوے۔ اور یہ علماء بول بول کر تھک گئے، سمجھا سمجھا کر تھک گئے، لیکن لوگ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام غریب الوطن تھا، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ غریب الوطن ہو جائے گا۔ یعنی شروع اسلام میں کوئی شخص اپنے دروازے سے اندر اپنے اسلام کو داخل ہونے نہیں دے رہا تھا، پھر اللہ نے اسلام کو عروج عطا فرمایا، اور فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ اسلام کو اپنے دروازے سے اندر داخل ہونے نہیں دیں گے۔ اور آج حالات اس سے مختلف نہیں ہیں، حالات اس سے مختلف نہیں ہیں۔ ہم ربیع الاول شریف آئے گا، 12 ربیع الاول کو ساری دنیا جو ہے وہ عاشق رسول ہو جائے گی، اور 13 کے بعد سب ختم۔ یہ المیہ ہمارے اندر ہے۔ ربیع الثانی آئی، ساری دنیا کے مسلمان قادری ہو جائیں گے، عاشق غوث اعظم ہو جائیں گے، اور ربیع الثانی کے بعد پھر کچھ بھی نہیں۔ تو 11ویں شریف کا نام یہ تو نہیں ہے۔ رمضان شریف آئے گا، مسجدیں کچا کچ بھر جائیں گی، عبادات بے پناہ ہو جائیں گی، صدقہ خیرات بے پناہ ہو جائے گا، سب کا بھیڑ لگ جائے گی، لیکن جیسے ہی شوال کا چاند نظر آیا سب
جھاگ کی طرح ختم ہو جائے گا۔ مسلمانی صرف 1 مہینے کی رہ گئی، بقرہ عید آئے گی، لاکھوں کروڑوں روپے خرچ ہو جائیں گے قربانی کے نام پر، لیکن عمل ٹکے گا بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ ہمارے لیے اسلام نہیں، صرف رواج بن گیا، رسم بن گئی کہ وقت آیا اپنے اوپر لبادہ اوڑھ لیا، وقت گزر گیا، پیچھے کچھ بھی نہیں ہے، پیچھے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ آج مسلمانوں کے لیے المیہ ہے، المیہ ہے۔ اگر اسلام کیا صرف رمضان کے لیے اترا تھا؟ قربانی کا جذبہ کیا صرف عید الاضحیٰ کے 1 ہفتے کے لیے تھا؟ کیا حضور کا میلاد صرف 1-2 دن کے لیے تھا؟ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بعثت کے 2 عظیم مقصد ہیں، میری دنیا میں آنے کے 2 عظیم مقصد ہیں، اور وہ 2 عظیم مقصد کیا ہے؟ فرمایا پہلا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کا احترام کرنا، یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں احکامات اور تعلیمات دی ہیں ان کا احترام کرنا۔ احترام کیا کرنا ہے؟ قرآن کو چپ کر رکھ دینا، یہ احترام ہے، ادب ہے، یہی ہے؟ نہیں، اللہ رب العزت نے نماز فرض کی ہے، اس کا احترام یہ ہے کہ اسے ادا کیا جائے، روزہ فرض کیا ہے، اس کا احترام یہ ہے کہ اس کو پورا کیا جائے، زکوٰۃ فرض کی ہے، اس کا احترام یہ ہے کہ اس کو پورا کیا جائے، حج فرض کی ہے، اس کا احترام یہ ہے کہ اس کو پورا کیا جائے، حقوق العباد اللہ نے فرض کیے ہیں، اس کا احترام یہ ہے کہ ان کو پورا کیا جائے، گھر والوں کے ساتھ، باہر والوں کے ساتھ، محلے والوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، بیوی بہن بھائیوں کے ساتھ جو اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے سلوک کا، اسے پورا کیا جائے، یہ ہے احترام۔ وہ احترام نہیں ہے جو ہم آج کل کرتے ہیں کہ سامنے ہاتھ باندھ لیے، پیچھے تیری ماں تیری بہن، یہ ہوتا نہیں ہوتا؟ بالکل ہوتا ہے۔ آج کل تو لوگ اولاد ماں باپ کا احترام نہیں کرتے، تو پھر باہر والے کا کیا احترام کریں گے؟ اور پھر یہ جو ماں باپ کا احترام نہیں کرتے، اس میں سب سے بڑے قصوروار ماں باپ ہی ہیں۔ میں نے کل بھی ایک کہا تھا، میں نے کہا لوگ اولاد کو کہتے ہیں کہ اولاد کی تربیت کرو، اولاد کو سمجھاؤ، اولاد کو بتاؤ، اولاد کو اچھا ماحول کو سمجھاؤ، اولاد کی تربیت کا انتظام کرو۔ اولاد کی کیوں کرو؟ جب ماں باپ ہی پیدا ہو رہے ہیں تو اولاد کہاں سے غوث اعظم بن کر پیدا ہوگی بھائی؟ جب ماں باپ ہی بے عمل ہیں، جب ماں باپ ہی دین سے دور ہیں، تو اولاد کہاں سے فاروق اعظم کے طرز پر چلے گی؟ ماں باپ چاہتے ہیں کہ ہم گھر بیٹھے رہیں اور بچہ صبح و شام مسجد میں سجدے میں پڑا رہے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ ماں باپ چاہتے ہیں کہ ہمارا اپنا طرز عمل، ماں باپ دھڑلے سے گھر کے اندر ماں بہن کی گالی دے دیں اور کہیں کہ بچے کے منہ سے پھول جھڑے، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ ماں باپ یا باپ جو ہے وہ گھر میں صوفے پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھ کر سٹے لگائے اور بچے سے کہے کہ وہ سیدھی راہ پر چل جائے، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ اخلاقیات ہیں، یہ تربیت کا انداز نہیں ہے، ان کو سوچنا پڑے گا۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ صحیح فطرت دین پر پیدا ہوتا ہے، کوئی بھی بچہ فاسق و فاجر پیدا نہیں ہوتا، کوئی بھی بچہ ہندو، عیسائی یا سکھ یا یہودی بن کر پیدا نہیں ہوتا، ہر بچہ مسلمان اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ فرمایا پھر اس کے والدین، اس کے ماں باپ کا یہ تربیت کا نتیجہ ہے کہ اس کو وہ یہودی بنا دے، اس کو نصرانی بنا دے، اس کو مجوسی بنا دے، اس کو جس طرز پر چلائیں گے وہ اسی طرز پر پروان چڑھے گا۔ تو یہ بچے تو پورے کاغذ ہوتے ہیں، جو تحریر اس پر لکھو گے ساری زندگی وہی تحریر لکھی رہے گی۔
تو تربیت بچوں کی نہیں، تربیت ماں باپ کی ہونی چاہیے کہ جو ماحول دو گے، جو طرز عمل بچوں کو دو گے، کل کو وہی سب کچھ تمہارے سامنے آئے گا۔ تو اس لیے تم خود رب کے فرما بردار ہو جاؤ، اولاد کو سدھارنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یاد رکھنا، اولاد کو سدھارنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بچہ جو باپ کا عمل دیکھے گا اسی کو اپنائے گا، بچہ جو اپنے دادا کا، اپنے چاچوں کا، اپنے تایا کا، اپنے بڑوں کا طرز عمل دیکھے گا وہی کچھ اپنائے گا۔ اور جب بڑوں کا ہی عمل کچھ نہیں ہے تو پھر نیچے آ کے کیا، اوپر ٹنکی سے آپ گٹر کا پانی ڈالو، نیچے سے بس زمزم کا تو نہیں نکالے گا، اوپر سے جو کچھ ڈالو گے نیچے سے وہی کچھ نکلے گا۔ اس لیے اپنا عمل درست کر لو، معاشرہ خود بخود درست ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔